سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 تک گزشتہ درس میں ہم نے ختم کیا تھا۔ یہاں سے آگے پہلے اس پارے کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ خلیل اللہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل بہت ہی گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل قرار دیا، اور جتنے بھی الہامی دین اس وقت موجود تھے، مثلا یہودیت، عیسائیت، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا اور پیشوا رہنما مانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی، ان کا دین، ان کا طریقہ اس کو اختیار کیا۔ عرب کے مشرکین جو ہیں انہیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر فخر تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ہر قسم کے نزاع اور جھگڑے سے ورا تھی، کہ ان کا طریقہ صحیح اور درست طریقہ ہے، اور ان کا جو مذہب ہے وہ صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اور ان کے طریقے پر چلتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب کہہ دو قل اننی ہدانی الی صراط مستقیم، بے شک مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کی، سیدھے رستے کی رہنمائی کی ہے۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ سیدھا دین ہے، ملت ابراہیم حنیف، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں سے نہ تھے۔ تو ملت ابراہیمی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب کہہ دو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم، سیدھا رستہ دکھایا، اور وہی سیدھا رستہ ملت ابراہیمی ہے۔ تو یہاں فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، ملت ابراہیم سے کون اعراض کرے گا، کون منہ پھیرے گا۔ راغب یرغب، یہ عربی میں متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہو یرغب ان، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے اعراض کرنا، منہ پھیرنا، اور اگر ہو راغب الی، تو پھر ہوگا کسی چیز کی طرف رغبت کرنا، الی علم کی طرف راغب الی دنیا، دنیا کی طرف راغب۔ تو اگر اس کے بعد الی آئے گا، یعنی اس کو کہتے ہیں عربی میں صلہ، کہ اگر راغب یرغب کا صلہ الی آئے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، اس کی رغبت کرنا، اس کی خواہش کرنا۔ اور اگر اس کے صلہ آئے ان، تو پھر ہوتا ہے اس سے اعراض کرنا، اس سے منہ پھیرنا۔ تو یہاں ان آیا ہے تو من یرغب عن ملت ابراہیم، کون ملت ابراہیم سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا۔ الا من سفہ نفسہ، مگر جس نے اپنے آپ کو کم عقل، بے سمجھ بنا دیا، وہی ملت ابراہیمی سے اعراض کر سکتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، بے شک ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا۔ استفا یستفی کا معنی چن لینا، خاص کر لینا۔
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے، صالحین میں سے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اسلم، سر تسلیم خم کر دو۔ اسلم و یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے مان جانا، تسلیم کر لینا، اسی سے اسلام بنایا، مسلمان بنایا، وہ تسلیم کرتے ہیں۔ قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میں نے رب العالمین کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیا، رب کی مرضی، رب کی رضا کے سامنے میں نے اپنا سر جھکا دیا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دونوں آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں اسلام، اسلم یسلم و اسلام، اسلام کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن رکھ دینا، یعنی اپنی راحت اور تکلیف، اپنے نفع اور نقصان، اپنی رائے یا خواہش کو بالکل نظر انداز کر دے اور بغیر کسی حیل و حجت کے اپنے رب کریم کے احکام کی تعمیل پر کمر بستہ ہو جائے۔ یہ ہے اسلام کا حقیقی مفہوم۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ تمام جو الہامی مذاہب ہیں سب اپنا پیشوا مانتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، نصرانی بھی، سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ یہودی بھی کہتے ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہ بنی اسرائیل سب کے سب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ تو اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، وصّا نصیحت کی، حکم دیا، سختی کے ساتھ تاکید کی، بہا اسی کی، ہا ضمیر کا مرجع ہے ملت ابراہیمی، ملت ابراہیمی کی تلقین کی اور تاکید کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کو بھی یہی حکم دیا کہ تم نے بھی اسی طریقے پر کاربند رہنا ہے۔ وہ یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی تلقین کی اور یہی نصیحت کی، سختی کے ساتھ یہی تاکید کی کہ تم نے اس پہ کاربند رہنا ہے، اس سے دائیں بائیں بالکل نہیں ہونا ہے۔ یا بنیہ، انہوں نے اپنی اولاد کو کہا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو پسند کر لیا، چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام کی حالت میں موت آئے۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہی وہ وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا تھا، اور بغیر کسی حیل و حجت کے اپنے رب کریم کے احکام کی تعمیل پر کمر بستہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا، اور دنیا شاہد ہے کہ اس مرد پاک باز نے کیسے اس وعدے کو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اذ قال له ربه اسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سر نیاز جھکا دو، سر تسلیم خم کر دو، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی گردن رکھ دی۔ تو یہ انہوں نے وعدہ کیا اور پھر اس کو کس طرح نبھایا کہ اپنی زندگی میں مشکل سے مشکل امتحان،
آئے، لیکن اس ذات قدسی صفات نے جس عزم و ثبات اور تسلیم و رضا کا ثبوت دیا، اس نے فرشتوں کو بھی تصویر حیرت بنا دیا کہ فرشتے بھی حیران ہیں کہ اتنا بھی کوئی رب تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہو سکتا ہے۔ کہ دیکھیے ذرا تصور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے باندھ کے منجنیق کے اندر رکھا ہوا ہے۔ منجنیق ہوتا تھا ایک ایسی چیز کہ اس کے اندر پتھر رکھ کے دور سے پھینکے جاتے تھے، اسی کو آگے ڈیولپ کر کے تو توپ بن گئی کہ توپ میں گولا ڈالا جاتا ہے، دور سے ڈالا جاتا ہے۔ مزید اس نے آگے ترقی کی تو راکٹ لانچر بن گیا، جس کے ذریعے سے راکٹ جو ہے وہ لانچ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ اس راکٹ لانچر اور توپ کی ابتدائی صورت وہ منجنیق تھی کہ اس میں پتھر ڈالا جاتا تھا اور دور سے پھینکا جاتا تھا جب لڑائیاں وغیرہ ہوتی تھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر منجنیق میں رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ نمرود نے کہا تھا بھئی آگ جلاؤ اور ان کو آگ میں پھینکیں گے۔ اب آگ تو جل گئی، ایک بہت بڑی اس نے حویلی بنائی جس کے اندر لکڑیاں سب نے کاٹ کے ڈالیں اور ان کو آگ لگائی، اور اتنی آگ بھڑک رہی ہے کہ آسمان سے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تو اس کی تپش سے اس کے پر جل جاتے اور وہ اس میں گرتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکیں کیسے بھائی اس آگ میں؟ دور دور تک اس کی تپش ہے، جو پھینکنے جائے گا وہ خود پہلے ہی جل مرے گا، کیسے پھینکیں؟ تو اب شیطان نے ان کو یہ طریقہ سکھایا، بھائی ایسے اس کو بناؤ منجنیق، اس میں ان کو باندھ کے رکھو، دور سے پھینکو تو سیدھے آگ میں چلے جائیں گے، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں باندھ کر رکھا ہوا ہے، آگ بھڑک رہی ہے، پھینکنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، پہلے دوسرے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم اس آگ کو بجھا دیں۔ یعنی یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ جس کو میں نے خلیل اپنا قرار دیا ہے ویسے ہی نہیں قرار دے دیا۔ فرشتے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حکم ہو تو اس آگ کو ہم بجھا دیں۔ آپ نے فرمایا بھی تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ حکم دیں تو اسی آگ کو اٹھائیں، انہی نمرودیوں جلانے والوں پہ ڈال دیں، اپنی آگ میں خود ہی جل مریں۔ فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہ چلے گئے۔ عرض کیا یا رب ذوالجلال، تیرے خلیل نے ہماری مدد کو قبول نہیں فرمایا۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، مجھے اجازت ہو تو میں حاضر ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت جبریل سے فرمایا آپ جائیں۔ حضرت جبریل امین حاضر ہو کے کہتے ہیں حل لک من حاجت، کوئی حاجت ہے؟ میں حاضر ہوں، کوئی خدمت مجھے فرمائیں، جو خدمت جو حکم دیں گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اما الیک فلا، انہوں نے کہا تھا نا کوئی حاجت مطلقاً، آپ نے فرمایا حاجت تو ہے لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، تم سے نہیں، تم سے کوئی حاجت نہیں۔ اما الیک فلا، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں فاسأل ربک، اچھا مجھ سے نہیں رب سے حاجت ہے تو رب کی بارگاہ میں ہی پھر عرض کیجئے، سوال کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا حس علمہ بحالی حسبی من سوالی، کہ میرا رب میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ رب ذوالجلال جانتا ہے کہ مجھے باندھ کے منجنیق میں رکھا گیا اور آگ میں پھینکنے کی تیاری ہو رہی ہے، ابھی یہ گھمائیں گے پھینکیں گے تو سیدھا میں آگ میں جا کے گروں گا۔ تو میرے حال کو میرا رب مجھ سے بہتر جانتا ہے، اور اگر میرے رب کی رضا اسی میں ہے کہ آگ میں جلنے سے میرا رب راضی ہو جائے گا تو یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے، میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے راضی بے رضا کا معاملہ، اور یہ ہر ایک کا منصب نہیں ہوتا ہے۔
یہ خاص بندگان خدا کا منصب ہوتا ہے۔ ہم جو عام لوگ ہیں، عام مسلمان، ان کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اس تکلیف، مصیبت، پریشانی، بیماری کو دور کرنے کے لیے جو جائز ذرائع ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔ بیماری آ جائے، اس کو دور کرنے کے لیے علاج، معالجہ، جو بھی یعنی مناسب طریقے سے، جائز طریقے سے جو ممکن ہو وہ علاج معالجہ کیا جائے۔ اسی طرح کوئی اور تکلیف، مصیبت آ جائے، اس کو دور کرنے کے جو بھی جائز ذرائع ہیں ان کو اختیار کیا جائے، کسی سے مدد لینی، یہ وہ سب طریقے۔ ہاں، اگر وہ تکلیف، مصیبت، پریشانی، بیماری پھر بھی دور نہیں ہوتی تو پھر صبر کیا جائے۔ بھئی اپنے طور پر جو ہمارے بس میں تھا اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے کیا، اب بھی اگر دور نہیں ہو رہی تو پھر صبر ہے۔ پھر یہ نہیں کہ رب ذوالجلال کی گلے شکوے اور ایسے بات کی جائے جس سے رب تبارک و تعالیٰ کی ناشکری اور بے صبری ظاہر ہو، یہ نہیں۔ لیکن یہ ہم عام انسانوں کا معاملہ ہے کہ ہمیں تکلیف، مصیبت کو دور کرنے کے لیے جائز ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن جو خاص اللہ والے ہوتے ہیں وہ راضی بے رضا کے یعنی اس مقام پہ ہوتے ہیں کہ جہاں وہ تکلیف، مصیبت کو دور کرنے کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ بھئی ٹھیک ہے، ہمارے رب کی رضا اس میں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے تو ہم بھی اسی پہ خوش ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پہ، تو رب سے جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اس کو ہر جگہ پہ نبھایا، پورا کیا۔ اب آگے والی جو آیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو اسی ملت ابراہیمی کی پیروی کی تاکید اور تلقین کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے، پس تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی وصیت فرمائی۔ یہ بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس دین کی تلقین کی اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، 1,24,000 یا کم و بیش سارے انبیاء نے جس چیز کی دعوت دی وہ اسلام ہے، یعنی انہوں نے اسلام کی دعوت دی، ان کی شریعت اسلام تھی، جس کے بنیادی احکام جو ہیں وہ سب کے ایک ہی ہیں، یعنی سب نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے اسلام کی، اور ہر نبی نے اسی کی تبلیغ کی ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، بھئی دنیا ہی سب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، میدان معاشر میں سب پیش ہوں گے، پھر اعمال کے مطابق جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ بھی سب انبیاء کرام کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اسی طرح باقی تمام چیزیں، فرشتوں پہ ایمان لانا، نبیوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو سب انبیاء کرام کی تبلیغ کا بنیادی نقطہ، اور اس میں سب انبیاء کرام مشترک ہیں۔ ہاں، کچھ جو احکام، کچھ فرائض، واجبات، کچھ عبادات وہ زمانے کے لحاظ سے مختلف تھیں، جیسے ہم پہ 5 نمازیں ہیں، رمضان شریف کے روزے ہیں، 2.5% صاحب نصاب پہ زکوٰۃ ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے مختلف انبیاء کرام کی شریعتوں میں احکام مختلف ہوں، روزے کم ہوں، زیادہ ہوں، نہ ہوں، نمازیں کم ہوں، زیادہ ہوں، زکوٰۃ کے احکام مختلف ہوں، لیکن ہر نبی نے اپنی جس شریعت کی طرف بلایا وہ اسلام ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، حضور کے اعلان نبوت کے بعد
پہلے تمام دین جو ہیں وہ کینسل ہو گئے، منسوخ ہو گئے۔ اب اسلام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت حضور کا دین ہے۔ اب یہودیت کو اسلام نہیں کہا جائے گا، عیسائیت کو اسلام نہیں کہا جائے گا۔ ویسے تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے مذاہب میں، اپنی کتابوں میں اپنی خواہش کے مطابق تبدیلیاں کی ہیں، لیکن اگر کہیں سے صحیح تورات وہ مل جائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، صحیح انجیل وہ مل جائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، تو اب اس پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہم صرف یہ ایمان اور عقیدہ رکھیں گے کہ وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری تھیں وہ حق تھیں، اب ان کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین، قرآن، حدیث، یہی شریعت، یہی اسلام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی وصیت فرماتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے، ان سے زیادہ مختصر اور زوردار الفاظ نہیں مل سکتے۔ کیا فرمایا؟ لا تموتن، ماتا یموتو کا معنی ہوتا ہے مرنا، فوت ہونا، اس دنیا سے چلے جانا۔ تو لا تموتن، یہ اس کو عربی گرامر، عربی صرف کے اعتبار سے کہتے ہیں نہیں تاکید با نہیں، یعنی جو مؤکد ہے بانون تاکید ثقیلہ، نہیں بانون تاکید ثقیلہ، کہ ہرگز ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی مرنا تو اسلام پر مرنا، کیونکہ موت نے ضرور آنا ہے، لیکن اس کے آنے کا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے، مقرر، وہ اپنے وقت سے آگے پیچھے بھی نہیں ہوگی، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری موت کا وقت کب ہے۔ اس لیے ایسی اٹل اور اچانک آ جانے والی چیز کے لیے انسان کو ہر لمحہ مستعد رہنا چاہیے۔ مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا دامن ہر وقت مضبوطی سے پکڑے رہو، اور ایک آن کے لیے بھی یہ گرفت ڈھیلی نہ پڑے۔ مبادہ، یعنی کہیں ایسے نہ ہو کہ وہی وقت تمہاری اس دنیا سے کوچ کر جانے کا ہو۔ اگر غفلت کی حالت میں موت کا پیغام آ گیا تو اپنے رب کریم کے حضور کیا منہ لے کر حاضر ہوگے؟ زندگی کی یہ بازی جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر وقت انسان چوکنا رہے، اپنا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے، نافرمانی اور سرکشی تو کجا، غفلت کی گرد سے بھی اپنے دل کے آئینے کو مقدر۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون کا معنی ہے کہ ہر وقت تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار رہو، کہ موت کا وقت مقرر تو ہے لیکن ہمیں علم نہیں ہے کس وقت آ جائے، تو جب بھی آئے ہمیں ایسی حالت میں آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہوں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہوں، اس کی نافرمانی نہ کر رہے ہوں۔ آگے فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ شاہدہ یشہدو کا معنی حاضر ہونا، موجود ہونا، اسی سے شاہد اور شہید ہے، گواہ جو اس وقت حاضر ہوتا ہے، اور اس کی جمع شہداء۔ تو کیا تم موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصال کا، موت کا، وفات کا وقت آیا۔ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کنان ملک شام سے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پورا واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنان سے چلے، مصر کے بازار میں بکے، جیل میں گئے، پھر بالآخر آپ کو یعنی مصر کی حکمرانی ملی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین حضرت یعقوب علیہ السلام اور بھائیوں کو بھی مصر بلا لیا۔ مصر کے اندر شرک اور بت پرستی سی، وہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پوجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ باقی چیزوں کو معبود مانتے تھے۔
تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو تلقین کر رہے ہیں، بھائی اس شرک زدہ ماحول کے اندر کہیں یہ تم پہ بھی کوئی اثر نہ ڈال دے، تم بھی اس کے فریب میں نہ پھنس جانا۔ اپنی اولاد کو پہلے تو انہوں نے ملت ابراہیمی کی تلقین کی جو پیچھے گزرا کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اب وصال کے وقت اپنی اولاد کو جمع کر کے پوچھ رہے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ، انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے رب کی، یعنی جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں اسی کی عبادت ہم کرتے رہیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور آپ کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان کا جو رب ہے، یعنی سارے انبیاء کرام جس رب کی عبادت کرتے رہیں رب العالمین، اسی کی ہم عبادت کریں گے۔ الہم واحدہ، جو واحد معبود ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے شریک نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اسی کی بارگاہ میں گردن رکھنے والے ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت، ایک جماعت ہے جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا، کسبہ یکسب و کمانا، جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کیا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے، یعنی ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ سَأَلَ یسألو کا معنی پوچھنا، اور اسی سے مجرور بنتا ہے سئل یسألو، پوچھا جانا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہو گیا، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے پوچھا نہیں جائے گا جو وہ کرتے تھے، یعنی انہوں نے جو کیا، اچھا برا جو کچھ بھی، ان کا جواب انہوں نے دینا ہے، اور تم نے اس کا جواب دینا ہے جو تم کرو گے۔ تمہارے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا، اور ان سے تمہارے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یہاں ایک بحث مفسرین کرام کی ہے، اور حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، انہوں نے بھی اس چیز کو یہاں پہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت میں یہ بتایا کہ بندہ کے عمل اور کسب کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے، یعنی جو کام فلاں نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ کام کیا، اس کی طرف اس کی نسبت کی گئی کہ فلاں نے یہ کام کیا، اگرچہ بندہ کے افعال کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یعنی اب انسان کسی چیز کو یعنی بنانے والا نہیں ہے، خالق ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ ایک بڑا حساس، بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے کہ اس میں شروع میں بڑی بحث بھی ہوتی رہی ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر چیز کی خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، بندہ جو کچھ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور جو کچھ بندہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فعل اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ بندہ چاہتا ہے میں نماز پڑھوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں وہی فعل پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی انسان چاہتا ہے برا کام کروں، شراب پیوں، تو وہی کر لیتا ہے۔ اب ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، لیکن کرتا انسان اپنی مرضی سے ہے۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا، اس کو نیکی اور برائی کا رستہ بتا دیا، اور نیکی اور برائی کا رستہ بتانے کے بعد اس کو اختیار دے دیا بھئی اپنی مرضی سے ان دونوں میں سے جس کو چاہے تو اختیار کر لے، اور پھر اس کا آگے انجام بھی بتا دیا کہ نیکی کا رستہ اختیار کرو گے میری رضا حاصل ہوگی، جنت ملے گی، گناہ کا رستہ اختیار کرو گے تو میری ناراضگی ہوگی، اور انجام کار پھر جہنم میں جا کے گرو گے۔ تو دونوں چیزیں بتا کے
پھر انسان کو اختیار دے دیا کہ اپنی مرضی سے جس کام کو چاہے وہ اختیار کرے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے، ایک ہوتی ہے رب کی رضا اور ایک ہے اس کی مشیت۔ کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اس کو تقدیر بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، نہ پتہ ٹوٹ سکتا ہے، نہ انسان کوئی کام کر سکتا ہے۔ لیکن رب کی رضا صرف نیک کاموں میں ہوتی ہے۔ اب ہم اس کو اکثر ملا دیتے ہیں، اور بلکہ رضا بھی تقدیر کے معنی میں ہوتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں تھی۔ اب رضا کا معنی تقدیر، یعنی یہ خدائی فیصلہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اتنی عمر لکھی تھی، خدا نہ خواستہ کسی کا حادثہ پیش آ گیا تو ہم کہتے ہیں اللہ کی رضا۔ یا اللہ نہ کرے کوئی آدمی خودکشی کر لیتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی رضا اس میں تھی، اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے کہ کوئی آدمی خودکشی کرے۔ ہاں تقدیر یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا تھا کہ میں نے اس کو اختیار دینا ہے، تو اس نے یہ کام اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ ایک آدمی خدا نہ خواستہ لاپرواہی سے گاڑی چلا رہا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی رضا اس میں تھی، نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے کہ انسان اپنی بھی زندگی کو خطرے میں ڈالے اور دوسروں کو بھی خطرے میں ڈالے، اور دوسروں کو، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائے اور دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے، لیکن یہ کام تقدیر الہی سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا تھا کہ میں اس کو اختیار دوں گا تو اس نے یہ کام ایسے کرنا ہے۔ اب ایک آدمی آرام سے بھی سیدھے طریقے سے بھی گاڑی چلا سکتا ہے اور لاپرواہی سے بھی چلا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جب میں اس کے اختیار دوں گا تو یہ سیدھے طریقے سے نہیں بلکہ لاپرواہی سے چلائے گا اور پھر اس کو یہ حادثہ پیش آئے گا۔ تو اب ہمارے ہاں عام یہ کہا جاتا ہے، ہماری طرف تو یہی ہوتا ہے، جب فوتگی ہو جاتی ہے جو آتا کہتا ہے بھائی اللہ نہیں رضا، رضا کیا کہتے ہیں چودھری صاحب، اللہ نہیں مرضی، نہیں وہ پہلے کچھ اور کہتے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں اللہ کی مرضی جس کی فوتگی ہوتی ہے۔ افسوس ہے، ہاں یہ بھی کہتے ہیں، لیکن بہرحال مطلب ہے اس میں رضائے الہی نہیں ہوتی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ پھر کہیں گے کہ یہ رضا بمعنی تقدیر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کی تقدیر ہے، بھئی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایسے ہی لکھا تھا، اس کو اتنی عمر، یہ بھی عام جو روٹین کی اس میں آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کی عمر لکھی تھی۔ حکم الہی بھی تقدیر کے معنی میں آئے۔ ہاں یہ ہمارے ہاں عام یہ کہا جاتا ہے کہ رضا خدا نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی، تو دونوں ایک ہی لفظ ہے، وہی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو لفظ ہے کہ رضا صرف اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی صرف اچھے کاموں میں ہے، تو جو غلط کام ہے اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، لیکن تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بغیر کوئی کام دنیا میں نہیں ہو سکتا، اس کا فیصلہ ہے، جو اس کی مشیت ہے اس کے مطابق ہوگا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اچھا اور برا سب بتا کے، اس کے بعد پھر اپنی مرضی سے وہ جس کو چاہے وہ اختیار کر لے۔ تو یہاں پہ فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ انہوں نے جو کیا اس کا صلہ ان کو، اچھا یا برا اس کا بدلہ یعنی ثواب و عذاب ان کو ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ، برا کرو گے تو اسی کے مطابق عذاب۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی سے دوسرے کے کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی یہ نہیں کہ گناہ کوئی اور کرے اور عذاب کسی اور کو دے دیا جائے، جو کرے گا وہی بھگتے گا۔ اب پھر آگے اس پہ ایک اعتراض
یا ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی ظلماً قتل کیا جائے اس کی سزا کا ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو ملے گا جس نے سب سے پہلے قتل کی رسم ایجاد کی، یعنی قابیل اس کا نام تھا جس نے حضرت حابیل کو قتل کیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حضرت حابیل کو قتل کیا ظلماً، یعنی بغیر کسی وجہ کے، اپنے خواہش نفسانی کی وجہ سے۔ تو اب قیامت تک جو بھی قتل ہوتا رہے گا ایک گناہ کا حصہ اس قابیل کو بھی ضرور ملے گا کہ اس نے یہ طریقہ ایجاد کیا۔ اب ایک طرف ہے کہ کسی کے گناہ کا بدلہ کسی دوسرے کو نہیں دینا پڑے گا، یہاں ہے کہ کوئی بھی قتل کرے گا تو اس کا ایک حصہ اس کو بھی ملے گا۔ تو اب یہ سوال قائم کر کے پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اب کوئی آدمی اگر ظلماً قتل کرتا ہے کسی کو تو اس کو اپنے گناہ کی سزا ملے گی، اس نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا اسی کو ملے گی، چاہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن قابیل کو جو اس کی سزا ملے گی وہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے مل رہی ہے کہ اس نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا، ایسی رسم ایجاد کی جس پہ آگے لوگ چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے پھر یعنی اس قتل کرنے والے کی قتل کی سزا اس کو نہیں ملے گی بلکہ اس کے اپنے عمل کی سزا اس کو ملے گی۔ وہ دوسرے کے عمل کی سزا نہیں پا رہا، اپنے عمل کی وہ سزا پا رہا ہے۔ کیونکہ مسلم شریف میں دیکھیے حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ عَلَيْهَا، کہ جو اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے نا کوئی، وہ اس کا اجر اس کو ملے گا، اور پھر اس کے بعد جو بھی اس طریقے پر عمل کرے گا، جو وہ نیک کام کرے گا اس کو اجر ملے گا۔ اب یہ اجر کس کا مل رہا ہے؟ اس کے اپنے عمل کا۔ جو دوسرا عمل کرے گا اس کو اپنے عمل کا ثواب ملے گا، لیکن پہلا جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا ہے اس کا ثواب اسی کو ملے گا، یعنی اس کے اپنے عمل کا اس کو ثواب مل رہا ہے کہ اس نے ایک اچھی رسم قائم کی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس نے کوئی برا کام شروع کیا اس کو اپنی اس برے کام کی سزا ملے گی، اور پھر آگے چل کے اس کو جو بھی عمل کریں گے اس کے طریقے پہ اس کی سزا اس کو ملے گی۔ سزا کس چیز کی؟ یعنی اس کے عمل کی بری رسم ڈالنے کی، اس کے اپنے عمل کی اس کو۔ اس کی پس منظر مفسرین محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ اعراب دیہاتوں کے لوگ بڑی غربت کی حالت میں آئے، بہت ان کی غربت کی وجہ سے جسم پہ پورا لباس نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے ان کی یعنی قحط سالی تھی، اور بھوک کی وجہ سے ان کی یعنی چہروں سے بھوک اور افلاس ظاہر ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، تمام جہانوں کے لیے رحمت، اور خاص طور پر بالمومنین رؤوف الرحیم۔ تو ان کی حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشانی لاحق ہوئی۔ حضور کبھی گھر میں جاتے ہیں، کبھی آتے ہیں، تو حضور کی اس پریشانی کو دیکھ کر ایک انصاری صحابی اٹھے، گھر گئے اور گھر سے کھجوروں کی ایک تھیلی بھری ہوئی اٹھائی، اتنی بوجھل تھی کہ بڑی مشکل سے وہ اٹھا کے لا رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ ان کو دیکھا ایک اور اٹھے، ان کو دیکھ کے دوسرے بھی اٹھے، وہ جو کچھ ان کے گھر میں ملا وہ لے آئے، تیسرے نے دیکھا وہ بھی اٹھا۔ تو اب چلتے چلتے ایک رسم شروع ہو گئی، سب لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اور جو کچھ کسی کے پاس کھانے پینے لباس کی جو بھی چیز ان کے پاس ہے، جو بھی وہ لا رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، سب چیزیں اکٹھی ہو رہی۔ حضور کا چہرہ مبارک خوشی سے جو ہے وہ تمتمانے لگا، چمکنے لگا،
اور حضور نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرہ و اجر من عمل علیہ، کہ سب سے پہلے جس نے یہ کام شروع کیا نا اس کو اپنے عمل کا ثواب ملے گا، اور اس کو دیکھ کے جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کا ثواب بھی اس کو مل رہا ہے کہ اس نے ایک اچھی رسم قائم کی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل کا ثواب یا عذاب اس کو مل رہا ہے، دوسرے کے نہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے عمل کا ثواب یا عذاب پائے گا، لیکن جو پہلے اچھی یا بری رسم شروع کرے گا اس کو دیکھ کے اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بعد میں پھر جو بھی اچھا یا برا کام کریں گے تو وہ اپنے کام کا ثواب یا عذاب پائیں گے، اور اس نے جو کیا تھا اس کا اپنا عمل جو ہے اس کی وجہ سے اس کو بھی اس کا ثواب یا عذاب جو ہے وہ ملے گا۔ اب آگے پھر اس کے ایک اور بحث جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا، ایک شخص نے نماز کے دوران آپ پہ حملہ کیا جس میں آپ شدید زخمی ہوئے، تو حضرت صہیب رومی آئے، اور ظاہر بات ہے ان کو بہت زیادہ دکھ تھا۔ اس دکھ کا اظہار آنسوؤں کی صورت میں، رونے کی صورت میں ان سے ہوا، اور انہوں نے کہا میرے بھائی حضرت عمر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے صہیب تم مجھ پہ رو رہے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے گھر والوں میں سے کسی کے رونے سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے، اور تم مجھ پہ رو رہے ہو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم آپ کی شہادت ہوگی، آپ فوت ہو گئے، تو میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ بات عرض کی کہ حضرت فاروق اعظم یہ فرماتے تھے کہ میت کے گھر والوں کی، اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے۔ ام المومنین نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ نے، اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر پر رحم فرمائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، یعنی انہوں نے اس کا مفہوم، ام المومنین فرماتی ہیں کہ وہ تو ایک واقعہ تھا کہ ایک آدمی، ایک کافر وہ فوت ہو گیا تھا، اس کے گھر والے رو رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ تو یہاں رو رہے ہیں لیکن اس کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن اس کو عذاب ان کے رونے کی وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ اس کے اپنے جرم، اپنے کفر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یعنی ان کا دونوں کا آپس میں کنیکشن یہ نہیں ہے کہ ان کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے، بلکہ حضور کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو یہاں رو رہے ہیں اور ادھر اس کو عذاب ہو رہا ہے اس کے اپنے کفر کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ بات ایک ہی ہے لیکن اس کی تشریح دونوں نے اپنے اپنے انداز میں کی۔ حضرت فاروق اعظم کا نقطہ نظر یہ تھا کہ گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ نہیں، گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ اگر یعنی خلاف شریعت صرف عام رونا یا آنسو بہانا اس میں تو حرج نہیں ہے، ایسا کام جو خلاف شریعت جس کو بین کہتے ہیں، یعنی پیٹنا، چہرے پہ ہاتھ مارنا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا اور اسی طرح ناشکری کے اور ایسے کلمات کہنا، میت کے ایسے فضائل بیان کرنا جو اس کے اندر نہ ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مطلب ہے کہ درست نہیں ہیں۔ لیکن ان کی وجہ سے بھی میت کو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ کر جو رہا ہے اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو اسی کو اس کا جواب دینا ہے۔ ہاں، اس کا ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ اگر میت مرنے والا
وہ وصیت کر کے گیا ہے میرے پیچھے ذرا چنگا کھڑکا دڑکا کرے, لوگوں کو پتہ لگا کہ کوئی مریا ہے, اے نہ چپ کر کے مجھے دفناؤ ہیں جی, کچھ کرنا تاکہ لوگوں. تو اب وہ نصیحت کر کے گیا ہے کہ میرے پیچھے تم نے رونا ہے, پیٹنا ہے اور یہ کرنا ہے, بیان کرنے ہیں. تو اب اس کا اپنا عمل ہے, اس کے اپنے عمل کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی. ویسے اگر اس نے نہیں کہا ہے تو پیچھے کوئی غلط کام کرے گا تو اس کے پیچھے والوں کے غلط کام کی وجہ سے اسے سزا نہیں ملے گی, بلکہ جو کر رہے ہیں انہوں نے اس کا جواب دینا ہے. اب یہاں پہ پھر آگے یعنی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی بعض مسائل میں اختلاف ہوا ہے. اب یہ حدیث تو ایک ہی ہے لیکن اس کا مفہوم حضرت فاروق اعظم نے اور سمجھا, ام المومنین نے اور سمجھا. تو اب اگر صحابہ کرام میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوا ہے, کسی آیت کے مفہوم سمجھنے میں, کسی حدیث کا مفہوم سمجھنے میں, تو پھر بعد کی جو جمہور امت علماء جو بعد میں تابعین, تبع تابعین, محدثین, مفسرین, مجتہدین گزرے ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا موقف. ظاہر بات ہے صحابہ کرام نے جو بھی موقف اختیار کیا اپنے خیال کے مطابق تو قرآن و حدیث کے مطابق ہی اختیار کیا ہے, لیکن بعد والوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا موقف قرآن و حدیث کے زیادہ قریب اور قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی تصریحات کے زیادہ قریب ہے. تو اب اس مسئلے میں کہ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے اور استدلال حدیث پاک سے ہے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ نہیں, ان کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو چلا گیا, اس نے تو نہیں کہا میرے بعد رونا ہے. اب اگر کوئی غلط کام کر رہے تو خود جواب دیں گے. تو اب ایک ہی مسئلے میں اختلاف ہو گیا, دو مختلف موقف, دو صحابی انہوں نے اختیار کیا. تو جمہور امت کا یہی نقطہ نظر ہے کہ اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے, خلاف شریعت کام کرنے کی وجہ سے میت کو عذاب نہیں ہوگا, اس نے اپنے کاموں کا جواب دینا. بعد والے جو کر رہے ہیں انہوں نے خود جواب دینا ہے, بشرطے کہ وہ کہہ کے نہ گیا ہو. اگر وہ کہہ کے گیا ہے تو پھر اس کا اپنا عمل ہے, اس کو سزا ملے گی. تو اب جمہور امت کا یہی نقطہ نظر ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نظر ہے, اور انہوں نے جو اس حدیث سے سمجھا ہے. اب پھر یہ بھی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں وہ یعنی بزرگ ہیں, زیادہ بہتر وہ سمجھنے والے ہیں, لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کم درجے کا آدمی وہ بہتر سمجھ جائے. تو حضرت فاروق اعظم کے مقابلے میں ام المومنین آپ کے نقطہ نظر کو امت نے اختیار کیا کہ ان کا نقطہ نظر قرآن و حدیث کے زیادہ قریب اور اللہ رسول کی منشا کے مطابق. اسی طرح دیکھیے اب یہ مسئلہ کیونکہ چلا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے منع کرتے تھے. حج جو ہوتا ہے حج تین طرح کا ہے. ایک ہوتا ہے حج افراد کہ آدمی صرف حج کا احرام باندھے اور حج کرے اور اس کے بعد احرام کھول دے, اور یہ جو ہے یہ صرف وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ آج کے دن حج کا احرام باندھا اور پھر چلو بیت اللہ شریف کا طواف کر لیں یا نہ بھی کریں, کر لیتے ہیں عموماً, پھر وہ مینا چلے جاتے ہیں, عرفات چلے جاتے ہیں, مزدلفہ, اور پھر باقی ارکان حج ادا کر کے پھر وہ آخر میں احرام کھول کے اور طواف زیارت کر کے پھر طواف وداع کر کے حج مکمل ہو جاتا ہے. بلکہ مقامی لوگ ان کے لیے طواف وداع بھی نہیں ہے, طواف زیارت کے بعد وہ مکمل ہو جاتا ہے ان کا. اور باہر سے جو لوگ جاتے ہیں کر تو وہ بھی سکتے ہیں کہ میقات سے حج افراد کا احرام باندھیں, لیکن اس میں چونکہ مشکل بہت ہے, بہت زیادہ دیر تک احرام کی پابندیاں رہتی ہیں. تو باہر سے جانے والے عموماً آج کل جو ہے 99 بلکہ 100% وہ حج تمتع کرتے ہیں.
حج تمتع کیا ہوتا ہے کہ میقات سے یا گھر سے عمرے کا احرام باندھ کے جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں. اب وہاں جتنے دن رہنا ہے بغیر احرام کے رہ سکتے ہیں، یا مزید عمرہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. پھر حج کے موقع پہ وہاں سے احرام باندھ کے جا کے حج کے ارکان ادا کرتے ہیں. تو یہ ہو جاتا ہے حج تمتع. اور ایک ہوتا ہے حج قران، یہ سب سے مشکل ہے، اور یہ بھی باہر والے کرتے ہیں کہ گھر سے یا میقات سے حج اور عمرے کا دونوں کا احرام باندھا جائے. اب جا کے عمرہ کر کے پھر احرام کھول نہیں سکتے، پھر حج کے بعد پھر جو ہے آخر میں دونوں کا احرام یعنی اس سے باہر آئیں گے. تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حج تمتع سے منع کرتے تھے کہ نہیں ایسے نہیں کر سکتے کہ تم گھر سے عمرے کا احرام باندھ کے آؤ اور آ کے عمرہ کر کے احرام کھول دو اور پھر تم حج کے لیے وہاں سے احرام باندھو اور حج کرو. نہیں، وہ کہتے تھے بھئی گھر سے ہی تم حج کا احرام باندھو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے حج اور عمرے کا احرام باندھا. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں ایک اور بھی ہے، یہ اصطلاحات بعد میں وضع کی گئی ہیں. حج قران، حج تمتع، حج افراد، یہ بعد میں فقہاء نے ان کو وضع کیا. اس وقت یہ کوئی نہیں تھا، اس وقت صرف حج ہی ہوتا تھا، لیکن اس طرح بھی حج کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے پھر بعد میں نام اختیار کیے گئے. تو حضرت علی نے کہا بھئی نہیں، حضور کی سنت میں نہیں ترک کر سکتا کسی کی وجہ سے. اب اس میں بھی روایات مختلف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا. بعض کہتے ہیں حج افراد کیا، بعض کہتے ہیں حج تمتع کیا، یعنی حضور نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا پھر وہاں سے حج کا احرام باندھا. بعض کہتے ہیں حج قران کیا تھا کہ حضور نے میقات سے مدینہ منورہ سے حج و عمرے کا احرام باندھا تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کی تحقیق یہ ہے کہ حضور نے حج قران کیا تھا کہ آپ نے میقات سے حج اور عمرے کا دونوں کا احرام باندھا تھا. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر حج قران ہے. جو کہتے ہیں حضور نے حج تمتع کیا تھا کہ صرف عمرے کی نیت کی تھی بعد میں حج کا احرام باندھا، وہ کہتے ہیں حج تمتع سب سے بہتر ہے. اور جو کہتے ہیں حضور نے حج افراد کیا تھا وہ کہتے ہیں حج افراد سب سے بہتر. بہرحال حضرت عثمان غنی حج تمتع سے منع فرماتے تھے کہ نہیں حج تمتع نہیں کر سکتے. حضرت علی نے کہا بھائی نہیں، حضور کی سنت ہے، حضور نے کیا ہے، اس لیے میں تو اسی کا احرام باندھوں. اب یہ اختلاف اسی طرح قائم رہا، لیکن بعد والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، موقف درست حضرت علی کا تھا کہ یہ حضور نے کیونکہ کیا ہے، حضور نے اجازت دی ہے تو یہ جائز ہے اور کر سکتے ہیں. اب صحابہ کرام میں اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر جمہور امت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا موقف قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہے. تو اب ساری امت اسی بات پہ متفق ہے کہ اس مسئلے میں حضرت علی کا موقف درست تھا کہ حج تمتع کر سکتے ہیں. اور آج کل 100% لوگ جو باہر سے جاتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں کہ صرف عمرے کا احرام باندھ کے جاتے ہیں اور وہاں عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں اور پھر وہاں حج کے موقع پہ حج کا احرام جو ہے وہ باندھتے ہیں. تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اور تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اور تھا. لیکن بعد والوں نے یہ یعنی دونوں کے موقف کو دیکھ کے فیصلہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا موقف جو ہے وہ درست تھا. تو اسی طرح اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعض مسائل میں آپ کے جو شاگرد تھے صاحبین حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد، انہوں نے بھی اختلاف کیا ہے کیونکہ قرآن و حدیث سے سب نے استدلال کیا ہے، لیکن انہیں جو دلائل یا انہیں ان کے خیال کے مطابق جو بات درست تھی انہوں نے وہ فیصلہ کیا، اور ان کے شاگردوں نے بھی بعض مسائل میں ان سے اختلاف کیا. اب دیکھیے اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے. اب جب پانی نہ میں انسان کو ملے تو انسان تیمم کر سکتا ہے، یا تو ایسی صورت ہو کہ پانی نہ ملے جو فی زمانہ موجودہ حالات میں یہ چیز
نادر الوجود ہے کہ کسی کے پاس پانی نہ ہو وضو کرنے کے لیے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پانی ہو لیکن وہ استعمال نہ کر سکے، کسی ایسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو اب وہ تیمم کرے گا۔ تیمم کر کے وہ پھر ہر وہ کام کر سکتا ہے جو وضو سے کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا وغیرہ۔ اب اس میں بعض صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا۔ بعض صحابہ کرام کا نقطہ نظر یہ تھا کہ وضو کے لیے تو تیمم کر سکتے ہیں، پانی نہ ملے یا پانی استعمال نہ کر سکے تو تیمم کر سکتے ہیں، لیکن اگر غسل کی ضرورت ہے تو پھر تیمم کافی نہیں ہوگا، پھر غسل ہی کرنا پڑے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود یہ فرماتے تھے، یہ شقیق بن سلمہ کہتے ہیں، میں حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے ابھی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت ابو موسیٰ نے حضرت ابن مسعود سے پوچھا کہ جب ایک شخص پہ غسل واجب ہو اور اس کو پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جب تک اس کو پانی نہ ملے وہ نماز نہ پڑھے۔ یعنی ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ وضو کے لیے تو تیمم کر سکتے ہیں لیکن غسل کے لیے تیمم نہیں کر سکتے، اگر غسل کی ضرورت ہے تو جب تک پانی نہ ملے گا وہ تیمم کے ذریعے کافی نہیں ہوگا، وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ نقطہ نظر تھا کہ وضو اور غسل دونوں کے لیے تیمم کافی ہے، چاہے وضو کی ضرورت ہو چاہے غسل کی ضرورت ہو، تیمم کر لیں گے اور وہی تیمم وضو اور غسل کے لیے کافی ہوگا جب تک پانی نہ ملے یا جب تک پانی پر استعمال کی قدرت نہ ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زمین پہ یا زمین کی جنس مطلب ریت ہے، پتھر ہے، اس پہ ہاتھ مار کے ایک دفعہ چہرے پہ ہاتھ پھیر لیے جائیں اور دوسری دفعہ ہاتھ مار کے دونوں بازوؤں پہ یا کونیوں سمیت پھیر لیے جائیں، یہ تیمم ہوتا ہے۔ اور یہ جب پانی نہ ملے یا پانی استعمال پر کرنے پر قدرت نہ ہو تو وضو کی جگہ اور غسل کی جگہ یہ کیا جائے گا، اور جب تک وہ عذر دور نہ ہو، یعنی اگر پانی نہیں مل رہا تو یہ عذر دور نہ ہو، پانی نہ ملے اور یا پانی استعمال پہ قدرت نہیں ہے تو جب تک پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو اسی طریقے سے تیمم کر کے تمام وہ کام کیے جائیں گے جو وضو اور غسل کے ذریعے کرتے ہیں۔ لیکن اب صحابہ کرام میں اس میں اختلاف ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وضو کے لیے تو تیمم کر سکتے ہیں، غسل کے لیے نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک حدیث پیش کی حضرت عمار بن یاسر کی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا بھائی نہیں، حضرت عمر نے اس حدیث کو نہیں مانا تھا اس لیے نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا اچھا چلو حدیث اگر آپ کے خیال میں وہ درست نہیں ہے یا ان کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا، کہ جب تم جنبی ہو جاؤ تو اب تم غسل کرو، تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے خاموشی اختیار کی۔ لیکن یعنی یہ چونکہ اس کے اشارتاً تھا، صراحتاً اس میں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کی اجازت دے دیں گے تو پھر جس کو سردی لگے گی وہ غسل کی جگہ تیمم کر لے گا۔ لیکن بہرحال اب یہ صحابہ کرام میں اختلاف ہے، لیکن ساری امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس مسئلہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور جمہور صحابہ کرام کا نقطہ نظر یہی تھا کہ تیمم جس طرح وضو کا خلیفہ ہے اسی طرح غسل کا خلیفہ بھی ہے، یعنی جس طرح وضو کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں بوقت ضرورت اسی طرح غسل کی جگہ بھی تیمم کر سکتے ہیں، اور یہی ساری امت کا نقطہ نظر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نقطہ نظر تھا اس کو کسی نے اختیار نہیں کیا۔ تو یعنی صحابہ کرام میں بھی قرآن و حدیث کے سمجھنے میں اگر اختلاف ہوا ہے تو پھر جمہور امت نے باقی قرآن و حدیث کی تصریحات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان میں سے کون سا موقف قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہے اور پھر اس کو انہوں نے اختیار کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔
اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین.